السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوریز وتھ شمامہ. تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہارر اسٹوریز وتھ شمامہ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں. تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک ایسی بچی کی کہانی جو چڑیل تھی اور کراچی کے مشہور اسکول میں پڑھتی تھی. میرا نام عمر ہے اور میں کافی عرصے پہلے کراچی کے ایک نامی گرامی گورنمنٹ اسکول میں نویں جماعت کا طالب علم تھا. جس اسکول میں پڑھتا تھا اس کو جنات کا مسکن بھی کہا جاتا تھا کیونکہ وہ اسکول پہلے قبرستان ہوا کرتا تھا. اسکول کے ایک طرف بہت بڑا گراؤنڈ تھا اور دوسری طرف کلاسز ہوا کرتی تھیں، جبکہ پیچھے کی طرف گھنے درخت اور جھاڑیاں ہوا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے اسکول کی انتظامیہ نے سب کو منع کیا ہوا تھا کہ وہاں کوئی نہ جائے. اسکول کے سب طالب علم پیچھے والی سائڈ جانے سے ڈرتے تھے. میں اور میرے 2 دوست لنچ بریک میں گراؤنڈ میں ایک ساتھ لنچ کیا کرتے تھے. ہم 3 دوستوں کا گروپ بنا ہوا تھا. گراؤنڈ میں ایک طرف چھوٹا سا پرائمری اسکول بھی تعمیر تھا جہاں 5ویں تک کلاسز ہوا کرتی تھیں اور 5ویں تک بچے پڑھا کرتے تھے. لنچ بریک میں پرائمری اور ہمارے اسکول کے سیکنڈری کے بچے تقریباً ساتھ ہی گراؤنڈ میں ہوتے تھے. کچھ دنوں سے میں اور میرے دوست نوٹ کر رہے تھے کہ ایک بچی جس کی عمر لگ بھگ 6-7 سال کی تھی وہ دوسرے بچوں کو مارتے ہوئے بھاگتی تھی. وہ اتنی تیز رفتاری سے بھاگتی ہوئی آتی تھی جیسے کوئی تیز کار کی اسپیڈ ہوتی ہے. وہ بچوں کے لنچ باکس چھین کر بھاگتی تھی اور بچوں کے شور مچانے پر ان کو مکے مارتی اور دھکا دیتی تھی. پھر اچانک تیزی سے گراؤنڈ میں غائب ہو جاتی تھی. پچھلے 4-5 دنوں سے یہی ہو رہا تھا. بچی نہایت ہی عجیب و غریب شکل کی تھی، جیسے 6-7 سال کی عمر میں کافی عمر رسیدہ لگتی تھی. اس کے بال بھی اجڑے ہوئے اور الجھے ہوئے ہوتے تھے، جیسے کہ کافی عرصے سے بالوں میں کنگھی نہیں کی ہوئی ہو. چہرے پر بھی جھریاں نمایاں طور پر نظر آتی تھیں، جبکہ اس کا خط 6-7 سال کی بچی کے برابر نظر آتا تھا. وہ بچی منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہوئے آتی تھی اور تھوڑی دیر میں بچوں کو مار کر لنچ باکس لے جاتی تھی. ہم دوست سوچتے تھے کہ کوئی شرارتی بچی ہے جو قریبی علاقے کی رہائشی ہوگی، کیونکہ بچے تو ہر طرح کی شرارت کرتے ہیں. خیر، ہم اتنی توجہ نہیں دیتے تھے. میرے دوستوں اور مجھے ہمیشہ تجسس رہتا تھا کہ آخر اسکول کی کلاسز کے پیچھے والی سائٹ پر کیا ہے جو سب منع کرتے ہیں جانے سے. پہلے کبھی اسکول کے پیچھے والی سائٹ ہم نے نہیں دیکھی تھی. ہم دوست پلان بنا رہے تھے کہ چھٹی ہونے سے تھوڑی دیر پہلے واش روم کا بہانہ بنا کر ادھر جا کر دیکھیں گے. ہم کو لگتا تھا کہ جیسے اسکول میں ٹیچرز ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں یا پھر اسکول کی بیک سائڈ پر کچھ ایسا ہے جو بتانا نہیں چاہتے ہیں. ہم نے ٹھان لیا تھا کہ ہم دوست جا کر دیکھیں گے کہ آخر کیا سین ہے. ویسے بھی ہم چاہتے تھے کہ ہم وہاں کی داستان اپنے کلاس فیلوز کو بھی بتائیں اور وہ ہماری بہادری کی داد دیں اور واہ واہ کریں. خیر، ایک دن چھٹی ہونے سے تقریباً 10 منٹ پہلے ہم دوست بہانہ بنا کر پیچھے والی سائٹ پر چھپ چھپا کر چلے گئے. ہمارا اسکول 3000 گز پر مشتمل تھا، جہاں کا پچھلا حصہ کافی دور تک کھلا چھوڑا ہوا تھا. جب ہم اسکول کے پچھلے حصے میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ اونچے اونچے دائیں بائیں درخت اور جھاڑیاں ہیں اور اتنا ہیبت ناک منظر تھا جیسے ہم کسی جنگل میں آ گئے ہوں.
پیپل، بیری، آم، برگد، چیکو، ہر طرح کے خود آور درخت تھے اور زمین پر ہر طرف پتے گرے ہوئے تھے۔ درختوں کی وجہ سے گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے دن میں رات ہو گئی ہو۔ ہم دوست سوچ رہے تھے کہ آگے جائیں یا نہیں، مگر پھر سوچتے تھے کہ اگر ہم ڈر کے واپس آ گئے تو اپنی بہادری کا قصہ کیسے سنائیں گے۔ ہم چلتے رہے۔ کچھ دور بعد ہم کو 2-3 قبریں نظر آئیں جن پر ایک کالا کتا بیٹھا ہوا تھا، جس کی لال انگارہ شعلہ جیسی آنکھیں تھیں اور زبان لٹک رہی تھی، مگر وہ ایک قبر پر ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے وہ چپک گیا ہو۔ ہم دوستوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے اور میں نے ٹارچ جلائی جو میں لے کر آیا تھا گھر سے۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ میرے دوست کی چیخنے کی آواز آئی۔ میرا دوست شاہنواز ہم سے تھوڑا آگے چل رہا تھا۔ میں اور منہاج اس سے تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر چل رہے تھے۔ اس کی آواز سن کر ہم اس کے پاس بھاگے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ شاہنواز ایک ہاتھ سے اوپر درخت پر اشارہ کر رہا ہے اور اس کی آواز نہیں نکل رہی۔ وہ بولنا بھی چاہ رہا تھا مگر اس کی آواز گلے میں اٹک گئی تھی۔ یہ دیکھ کر ہم نے شاہنواز سے کہا کہ کیا ہوا، خیریت ہے؟ ایسے بت بنے کیوں کھڑے ہو؟ اس نے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیکھو درخت پر وہ۔ ہم نے جیسے ہی درخت پر دیکھا ہماری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم ٹھنڈا پڑ گیا ہو اور سانسیں اوپر کی اوپر ہی رہ گئی ہوں۔ وہ آم کا بہت اونچا پیڑ تھا، کوئی 15-20 فٹ اونچا، اور اس پر وہی بچی بیٹھی تھی جو ہم کو گراؤنڈ میں نظر آتی تھی۔ وہ درخت کی سب سے اونچی ٹہنی پر آم کھا رہی تھی اور ہم کو دیکھ کر قہقہا لگا رہی تھی۔ ہماری تو حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے ابھی گر جائیں گے۔ میں نے ہمت دکھائی اور دوستوں سے کہا کہ آیت الکرسی کا ورد کرو اور اوپر مت دیکھنا اور بھاگو۔ ہم تیز تیز قدم اٹھانے لگے۔ قدم من من کے ہو رہے تھے۔ ہماری ہارٹ بیٹ اتنی تیز ہو گئی تھی جیسے دل پھٹ جائے گا۔ ہم کو پیچھے سے اس بچی کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے وہ ہم پر طنز کر رہی ہو۔ منہاج کو اچانک کیا ہوا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں اور شاہنواز اس کو بازوؤں سے گھسیٹ رہے تھے۔ وہ بچی بول رہی تھی کہ آؤ میرے پاس، کہاں جا رہے ہو؟ ہم دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے اسکول کی کلاسز والے حصے میں آ گئے تھے۔ چھٹی ہو گئی تھی اور بس کچھ ٹیچرز ہی باقی تھے۔ ہم نے منہاج کو بینچ پر لٹایا اور ٹیچرز کو بلانے بھاگے۔ کچھ دیر بعد ٹیچرز کو سارا واقعہ بتایا۔ منہاج کو ہوش آ گیا تھا تو ہماری جان میں جان آئی، ورنہ اگر منہاج کو کچھ ہو جاتا تو ہم پر بہت مصیبت آ جاتی۔ ہم نے نہ گھر والوں کو اپنے پلان کا بتایا تھا اور نہ ہی اسکول میں کسی کو۔ خیر، پرنسپل اور ٹیچرز نے ہم کو بہت سنایا اور سمجھایا بھی تھا کہ جب ہم نے منع کیا تھا تو تم لوگ کیوں گئے تھے وہاں۔ اس بچی کے بارے میں پرائمری اسکول میں پتہ کیا تھا، مگر ایسی بچی کسی کو آج تک نظر نہیں آئی، نہ وہ کسی ریکارڈ میں تھی اور نہ گراؤنڈ میں کبھی کسی نے اس کو دیکھا تھا۔ ہم نے گراؤنڈ کے ان بچوں سے بھی پوچھا تھا جن کا لنچ باکس لے کر وہ بھاگ جایا کرتی تھی، جس پر بچوں نے کہا کہ ہم کو تو نہیں پتا، ہمارا لنچ باکس تو ہمارے پاس ہی ہوا کرتا تھا، کسی نے بھی ہمارا لنچ باکس آج تک نہیں چھینا۔ تو پھر وہ کون تھی جو لنچ چھین کر بھاگتی تھی اور کسی بچے نے کیوں نہیں کبھی کمپلین کی؟ کیا وہ چڑیل کی بچی تھی؟ کیا اور بھی بچے پڑھتے ہیں چڑیل کے اسکول میں؟ یہ تمام سوالات سوچتے سوچتے میں نیند میں چلا گیا۔